الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 26واں روزہ اور 27ویں شب، دنیا کے مختلف ممالک میں آج ہے 27واں روزہ اور 28ویں شب۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ ہماری نشریات کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وقت کے مطابق 5:20 پر خصوصی دعا کا ایک سیشن ہم کریں گے، کیونکہ آج چوتھی تاخرات ہے اور ممکنہ شب قدر کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے اور افطار کی جانب بڑھ رہے ہوں گے، قبولیت کے لمحات ہوں گے، تو اس وقت انشاءاللہ ہم سب مل کر اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ ابتداءً آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محتاجی اور تنگ دستی۔ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوتی ہے کسی شخص کے لیے، کسی خاتون کے لیے، کسی فیملی کے لیے، جب وہ کسی کے محتاج ہو جائیں۔ بہت ہی سخت آزمائش ہوتی ہے اس فیملی کے لیے، اس خاتون کے لیے یا گھر کے سربراہ کے لیے، جب وہ تنگدستی کی زندگی یا تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی کرب اور تکلیف کے ایام ہوتے ہیں جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑے، یا کسی بھی کام میں کسی کی محتاجی ہو، انتظار ہو کہ وہ ملے گا تو کام ہوگا، وہ بات کرے گا تو بات ہوگی، وہ سنے گا تو آگے کام ہوگا، وہ فون اٹھائے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ تنگ دستی اور محتاجی یقیناً ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں، اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ہر شخص کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے۔ ہر شخص پہ نشیب و فراز آتے ہیں، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اللہ کے رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی سیرت ہو، اہل بیت اطہار کی سیرت ہو، انبیاء کرام کی سیرت ہو، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، افعال اور کردار عظیمہ کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات میں صبر کرنا، مشکل حالات میں اللہ کے رضا پہ راضی ہونا، یہ مومن کی شان ہے، بڑی شان ہے۔ اور فرامین کا جو ہے وہ مفہوم بھی یہی ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو کوشش کرو شکوہ نہ کرو، کوشش کرو ہاتھ نہ پھیلاؤ، کوشش کرو کہ رونا دھونا نہ کرو، بلکہ نکلنے کی کوشش کرو، جد و جہد کرو، مشقت کرو۔ لیکن اس میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے سوال بھی کر لیتا ہے، کسی کے آگے رو بھی لیتا ہے، کسی کے آگے اپنے دل کی بات کر بھی لیتا ہے، اور اس مشکل میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو
بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہینڈل کر پاتا ہے. خواہشات بھی ہوتی ہیں، عیدیں بھی آتی ہیں، رمضان بھی آتا ہے، سحر و افطار، دعوتیں، شادی بیاہ، اور اس میں جب ہاتھ تنگ ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے. میں آج ان تمام لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان سے بار بار عرض کر رہا ہوں، آج خصوصی طور پہ عرض کر رہا ہوں، 27ویں شب جو ہے وہ ہونے والی ہے، آنے والی ہے، ممکنہ شب قدر، کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ اپنا جو ہے وہ دسترخوان وسیع کریں. آپ اپنے دینے کے معاملات کو وسیع کریں اور ڈھونڈیں اپنے اطراف میں پیشہ ور مانگنے والوں کے بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ایونٹ آنے والا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی فنڈ رکھا کریں. ہمارے ہاں زیادہ تر فلاحی ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو نظر آتا ہے، وہ بھی ضروری ہے. یعنی بورڈ لگتا ہے بچوں کی فیسیں نہیں ہیں تو اس کاؤنٹر پہ آ جائیں، درخواست جمع کرائیں، تحقیق کریں گے اور آپ کے بچوں کی فیسیں ہم ادا کریں گے. بورڈ لگتا ہے جس کو بھی کھانا ہو بھوکے جو ہیں وہ یہاں آ جائیں اور بھوک اور افلاس سے خودکشی نہ کریں بلکہ ہمارا دسترخوان جو ہے وہ حاضر بیٹھ کے کھائیں. اور اسی طرح سے ماہانہ وظیفہ، اسی طرح سے شادی بھی، ساری چیزیں کریں. کوئی ایسا ادارہ بھی تو ہو جو ڈھونڈے اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو. سیکیورٹی گارڈ ہے، چوکیدار ہے، کلرک ہے، سرکاری لوگ ہیں، غیر سرکاری لوگ ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، روزگار پر ہیں لیکن کم ہے، یا بے روزگار ہیں، یا روزگار پر ہیں تنخواہیں نہیں ملی. کوئی بھی اس طرح کے کیسز آپ دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا خود مانگے تو آپ دو، ضروری نہیں کہ سامنے والا ہاتھ پھیلائے تو دو، ضروری نہیں سامنے والا فون کرے تو. آپ کو جب لگے کہ یہ مشکل میں ہے تو آپ اس کے لبوں سے بات نکلنے کا انتظار کیے بغیر دے دیں، اس کا بہت اجر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب. آؤ بات کریں. میں آج ہمارا موضوع ہے جب کوئی یقین نہ کرے تو کیا کریں. کسی بھی بات پہ جب ہم کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی یقین نہ کرے تو پھر کیا کریں. احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر سے ہم بات کریں گے بھول جانے کی بیماری کے حوالے سے. افطار مزیدار میں بنائیں گے شیف اسد بنانا بریڈ. عالم ٹائم و ورفان اللہ کا ذکر میں ہوگا شب قدر کا تذکرہ. آج ہوگی خصوصی دعا بھی انشاءاللہ تعالی نان اسٹاپ 5:20 پر سے لے کر 6 بجے تک. رونق افطار میں سورہ محمد کی فضیلت بیان کریں گے مفتی غلام دستگیر. ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی ہوں گے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ اس پر ہم بات کریں. کچھ بات میں کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے اس پر غور و فکر کریں، یعنی اپنے تئیں آپ بات کریں اور اس مختصر سے وقت میں اس موضوع پر آپس میں بات کرتے ہوئے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. موضوع ہمارا آج کا ہے جب آپ کی بات پہ کوئی یقین نہ کرے تو پھر کیا کریں. یہ تو سب کے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ کبھی کبھی جب بندے کا اپنا کردار خراب ہو جائے تو پھر بات بھی کرتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جنگل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بہت ہی عام سی روایت ہے، بہت ہی عام سی. جنگل میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے کو مستی سوجھی. اس نے سب سے کہا بھاگو شیر آیا، بھاگو شیر آیا. سب بھاگنے لگے. پھر وہ مسکراتا ہے ہاں 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 کوئی شیر نہیں آیا، میں نے مذاق کیا. سب بیٹھ گئے. پھر اس نے دوسری دفعہ کیا تو کچھ لوگ بھاگے ڈرے اور کچھ لوگ نہیں ڈرے. تو اس نے پھر کہا لگایا دیکھو اب بھی ڈر گئے نا. ایسے میں حقیقت میں شیر آ گیا. جب اس نے کہا نا بھاگو شیر آیا تو کوئی بھی نہیں بھاگا. سب نے کہا ارے مذاق کر رہے ہو. بالکل ایسا ہی ہے جب آپ جھوٹ بولتے رہے ہوں، جب آپ کا کردار منفی ہو جائے، جب آپ کا کردار مشکوک ہو جائے یا آپ کا کردار ایسا ہو جائے کہ جس پر کوئی یقین نہ کرے آپ کی کسی بھی بات پہ، تو پھر آپ سچ بھی بول رہے ہوں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا. اب یہ تو ہو گئے اس کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جھوٹ بولتے ہیں لیکن کچھ معاملے وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے لیکن لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے. پھر اسے قسم کھانی پڑتی ہے، لوگ یقین نہیں کرتے. وہ کہتا ہے میں قرآن اٹھا لوں، لوگ یقین نہیں کرتے. وہ اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، لوگ یقین نہیں کرتے. وہ اپنی مشکل بتاتے ہوئے چیزیں سامنے رکھتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کوئی یقین کر لیتا ہے. اچھا ایک صورتحال ایسی ہے کہ عام بندہ ہو، یعنی منفی کردار کا بھی نہ ہو، شہرت بھی اس کی کوئی بری نہ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا ہر مرتبہ کوئی مذاق کرتا ہے، لیکن اس سے بھی جو ہے نا لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے
کہ ہم کہتے ہیں یار پتہ چلا یار یوں نہیں یوں ہو گیا، بس نہیں یار تم ایسے ہی بول رہے ہو، ارے بھائی میں خود ابھی خبروں میں دیکھ کے آیا ہوں، پھر وہ ڈھونڈتا ہے نیٹ پہ بتاتا ہے دیکھو دیکھو ابھی ابھی میں نے دیکھا، تو وہ یقین دلانے کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے۔ ایسی سچویشن میں بندہ کیا کرے جب آپ کی صحیح بات پہ بھی کوئی یقین نہ کرے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اچھا کاروباری معاملات میں ہوتا ہے، تمہاری میری یہ بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی نہیں تھی، کیا کتنا جھوٹ بول رہے ہو یار، یہی بات ہوئی تھی ہماری تمہاری، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں مانتا، لکھا پڑھی نہیں ہے، اب اس کو یقین کیسے دلائیں؟ پھر کہتے ہیں اچھا دیکھو اس وقت وہ بھی موجود تھا، اس کو فون ملا، اس کو فون ملاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے یار تمہاری کیا بات ہو رہی۔ تو یہ صورتحال یقین نہ کرنے والی یہ سب کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح سے رشتوں کے معاملے میں ہوتا ہے، اسی طرح سے باقی چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن جب ایسی سچویشن آ جائے کہ سنجیدہ معاملات میں بھی سنجیدہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بات پہ یقین نہ کریں، تو بات جو ہے کبھی کبھی لڑائی پہ جاتی ہے، کبھی کبھی قسم پہ جاتی ہے، کبھی کبھی بد دعا پہ جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے ساتھ یہ ہو جائے، اگر تو جھوٹ بولے تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو اس عادت کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ کہ ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ مقولہ بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ مومن کے لیے حسن ظن رکھو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں یہی سوچو کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اگر ہم سب کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر آپ خود بھی تو جھوٹے ہوئے، اور پھر ہر بندے کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، تو پھر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اعتماد تو کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، یہاں سے ہم مال بھیجتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، وہ پیسے بھیجتا ہے، سارا کام اعتماد پہ تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سے وہ کوئی چیز بھیج رہا ہے، ہم بھی تو اس پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم پلین میں بیٹھتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ پلین اڑتا ہے، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، اعتماد ہی تو کر رہے ہیں کہ پائلٹ صحیح چلائے گا۔ ہوا میں لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو اعتماد ہی تو کر رہے ہیں کہ لفٹ کی کمپنی نے اچھی لفٹ بنائی ہوگی۔ ہم بس میں بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ایون موٹر سائیکل گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بارش آ رہی ہوتی ہے، سب چیزیں آپ دیکھیں نا تو اعتماد ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بینک ہم پہ اعتماد کرتی ہے، ہم بینک میں پیسے رکھا کے اعتماد نہیں کر رہے، ہم لوکر میں سونا رکھوا کے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ہم اعتماد نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں تو اعتماد کرنا پڑتا ہے نا بندے پہ، ادارے پہ۔ ہاں یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے سارے کام کرنے چاہیے، چیٹنگز اور فراڈ بہت ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری باقی زندگی میں بھی کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا تو ایسے زندگی نہیں چل سکتی۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی جگہ سے دھوکہ کھاتا ہے تو اس کے اطراف میں لوگ کہتے ہیں دیکھو تم کو پہلے ہی کہا تھا اس پہ اعتماد نہیں کرو، کیوں اعتماد کیا تم نے؟ وہ بتاتا ہے بھائی ساری بات ہو گئی تھی، بیچ میں گواہ تھے، اور کیا لکھا پڑھی کریں، اتنا اچھا ریفرنس تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے بدل جائے گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے اچھے لوگوں پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، اس کو سچا نہیں مانتے، تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا سب سے اہم بات یہ کہ کوئی ایسی سچویشن ہو ڈیل والی یا معاہدے والی تو لکھ لیا کریں، لکھوا لیا کریں۔ مجھ سمیت ہم سب میں یہ خامی ہوتی ہے کہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اعتماد، لیکن اگر کہیں لکھنے والی صورت بنتی ہے یا لازمی نظر آتی ہے تو پلیز شرمائیں نہ اور لکھوا لیا کریں۔ ہم بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں اور اسی غلطی کی وجہ سے پھنسے ہوئے بھی ہیں بہت سی جگہوں پر، آپ بھی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے مومن کے لیے حسن ظن بھی رکھیں، اور لوگ آپ پہ بھی یقین کریں، ایسا ماحول ہونا چاہیے، آپ بھی لوگوں پہ یقین کریں، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اور آپس میں ہر بات پر ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا، اس سے بھی بچنا ہے، لیکن جہاں لکھنے پڑھنے اور ان ریٹرن چیزوں کو لانے کی پوزیشن بنے تو وہاں ایسی پوزیشن بنا لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے جب ہم بچی کا رشتہ یا بچے کا رشتہ کرتے ہیں، یعنی بیٹا بیٹی کو ہم رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم اعتماد ہی کرتے ہیں۔ بیٹا کیسا ہے سامنے والے کا، اچھا بھائی خاندان کیسا ہے فلاں سے پوچھو، اس کی کوئی فیل تو خراب نہیں ہے، اس کے دوستوں سے پوچھو، اچھا بھائی رویہ کیسا ہے ماں باپ کا، پڑوسیوں سے پوچھو۔ تو اس طرح سے ہم تھوڑی سی انکوائری کرتے ہیں اور بالآخر ہم پھر یقین کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی پوچھ گاچھ کے اگر آپ اپنی بیٹی دے دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہاں پہ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تو بس ہمیں باتوں میں اچھا لگا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو نارمل ضروری جو انکوائریز ہیں وہ بھی نہ کریں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں کہ لوگ مثال دیتے ہیں، اچھا یہ بات اس نے کہی ہے، اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہی کہی ہو،
اچھا یہ کام اس کے کہنے پہ تم نے کیا ہے، اس کے کہنے پہ کیا ہے تو پھر انشاءاللہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اس نے اگر تمہیں یہ رائے دی ہے تو صحیح دی ہوگی. تو یہ تو آئیڈیل کردار ہے کہ آپ کا کردار ایسا بن جائے کہ لوگ کہیں کہ اگر اس نے بات کی ہے تو صحیح کی ہوگی، اس نے اگر مشورہ دیا ہے تو صحیح دیا ہوگا، اس کی رپورٹ ہے تو صحیح ہوگی. یہی چیز سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہے. جب ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے تو ہم بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں، معاذ اللہ من گھڑت تھی. اسی طرح قرآن آیت کا ترجمہ، اسی طرح سے کوئی بزرگ کا اقوال ہم بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دیتے ہیں. ہاں اگر کسی ایسے شخص کے موبائل سے آئی ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ تحقیق کر کے ہی لکھتا ہے اور تحقیق کر کے ہی بھیجتا ہے، تو پھر ہم بڑے اعتماد میں ہوتے ہیں اور یقین کر کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو وہاں تو یہ بات صحیح ہے. لیکن اگر نارملی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہوں تو تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ لوگ پھر آپ پہ یقین کر کے اس کو آگے کر دیں گے، اور ہوگا یہ کہ وہ بات اگر جھوٹی نکلی تو پھر اس گناہ میں آپ شریک ہو جائیں گے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جس کو کہتے ہیں نا فیک نیوز کا بھی بہت رواج ہے. فلاں کی طلاق ہو گئی. اب فلاں کی طلاق ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر شبیر ابو طالب نے یہ کہا ہے تو لوگ کہیں گے یار میڈیا میں ہے اور ریلیجس بھی ہے اور 4 لوگوں کو جانتا بھی ہے، سمجھدار ہے، باخبر بھی رہتا ہے، تو سچی ہی ہوگی. تو اگر شبیر ابو طالب کے پیج سے نہیں ہے، کسی اور کے پیج سے ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والی خبر اگر فلاں کے پیج سے آ رہی ہے، فلاں کے آئی ڈی سے آ رہی ہے، تو کیا اس کا معاملہ ہے کہ اس کو تحقیق کی جائے. اسی طرح سے کسی کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے، وہ ہے بیمار، لیکن آپ نے توجہ حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. اب سارے لگ گئے بھائی انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ زندہ ہے، بس ایسا ہوا تھا کہ بیمار تھا تو لوگوں نے یقین کر لیا. تو ایسی سچویشن میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یا دیکھنا چاہیے کہ کس کی آئی ڈی اور کس کے نمبر سے اور کس کے واٹس ایپ نمبر سے، کس کے فون نمبر سے یہ خبر آ رہی. تو آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ہم ایسا بنا دیں، رب تعالیٰ یہ سبیل کرے، یہ راستہ بنائے، ایسا ماحول بن جائے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو ہم ایسا بنا دیں کہ لوگ ہماری ہر بات پہ یقین کریں. ہمیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے، قرآن اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، بچوں کی سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں کچھ لوگ بہت ہی شقی القلب بھی ہوتے ہیں جو کسی کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. اور یہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کچھ معاملات میں بیچ میں تھا تو بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو بیچ میں بٹھایا گیا، لیکن سامنے والا کہتا ہے میں ان پر بھی یقین نہیں کرتا، مجھے تو میری شرائط یہی ہے، اس کے حساب سے چلاؤ یا اس کے حساب سے بات کرو. تو سچویشن ایسی ہو جاتی ہے. مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ ہماری ہر بات پہ یقین کریں. دوسرا یہ کہ ہم خود کو ایسا بنائیں کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ کریں تاکہ ہمارا امیج خراب نہ ہو. تیسرا یہ کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میں کسی کی بات پہ یقین نہیں کروں گا، اعتماد نہیں کروں گا، صرف میں ہی دنیا میں سچا ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں. مومن کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اعتماد اور یقین کرنا اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کردار سازی پر غور و فکر کرنے کی، کردار سازی پر زور دینے کی، اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک رب تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ جب ماہ رمضان المبارک جا رہا ہوتا ہے تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے 5 طاق راتیں دی ہیں، اور 5 طاق راتوں کو اس قدر قبولیت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، استغفار کے لیے اور دعا کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، جو آپ کی ہماری سوچ ہے. اور اس میں شب قدر کو مخفی رکھنے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ تلاش کرتا رہے کہ میں 21ویں شب کو شب قدر سمجھوں، 23ویں کو سمجھوں، 25ویں کو سمجھوں، 27ویں کو سمجھوں یا 29ویں کو سمجھوں. بظاہر لوگوں کا یہ خیال ہے ارے بھائی 20 روزے ہو گئے، بس اب تو رمضان جا رہا ہے، عید کی تیاری کریں، بازاروں میں جائیں. تو اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ عید کی تیاری نہ کریں، اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا کہ آپ بازار میں نہ جائیں. کہا یہ کیا ہے کہ ان راتوں سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیا کریں، اور آہستہ آہستہ عید کی شاپنگ وغیرہ اس طرح سے ہو کہ یہ جو بابرکت راتیں ہیں، آخری بالخصوص 5 طاق راتیں، اس میں عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہو. اور اللہ کے ولیوں نے ایک ترکیب بتائی ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے کہ مومن اگر 21ویں شب کو پوری رات یہ سوچ کر عبادت کرے کہ آج شب قدر ہوگی تو میں آج جانماز سے نہیں اٹھوں گا، اور پھر 23ویں شب کو بھی اسی طرح کرے،
کہ آج شب قدر ہوگی, آج میں رب کو مناؤں گا. پھر 25ویں شب کو بھی عبادت کرے کہ آج شب قدر ہوگی, میں اپنے رب سے گفتگو کروں گا, اپنے گناہوں کو یاد کروں گا اور معافی طلب کروں گا. پھر 27ویں شب کو بھی یہ سوچ کر پوری رات عبادت کرے کہ آج تو شب قدر ہوگی ہی ہوگی, میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گا, روؤں گا, آنسو بہاؤں گا اور اپنے رب سے التجا کروں گا کہ میری مغفرت فرما. پھر 29ویں شب کو بھی اسی طرح سے گر گرا کر دعا کرے. تو اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ اگر اس نے 5 کی 5 راتوں کو یہ سوچ کر عبادت کی کہ آج تو شب قدر ہوگی ہی ہوگی, تو پھر اس کو 5 راتوں میں شب قدر ہونے کا ثواب مل جائے گا, اور اس کے لیے یہ ساری راتیں شب قدر ہیں. ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ اللہ کے ایک ولی نے یہ تہیہ کیا کہ آج میں اس مرتبہ میں شب قدر کو تلاش کروں گا کہ کون سی طاق رات کو ہے. تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ 21ویں شب کو پانی کا ایک گلاس اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور عبادت شروع کر دی, اور دل میں نیت کی, اے اللہ اگر آج شب قدر ہے تو یہ پانی سوکھ جائے. انہوں نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, پوری رات روتے رہے. اور جب 21ویں شب ختم ہوئی, سحری کا وقت ہوا اور اس کپڑے کو ہٹایا تو اس میں پانی نہیں تھا, تو یقین ہو گیا کہ یہ شب قدر ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ پانی ویسے ہی سوکھ گیا ہوگا, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 23ویں شب کو بھی یہی نیت کرتا ہوں. 23ویں شب کو بھی انہوں نے نیت کی, پوری رات روتے رہے, استغفار کرتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, سجدے سے اٹھے نہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میری مغفرت فرما. اسی طرح پانی رکھا تھا, جب سحری کا وقت ہوا کپڑا ہٹایا تو پانی غائب, گلاس سوکھ گیا تھا. یہ 29ویں شب تک یہی ہوتا رہا. ہر رات کو یہ نیت کی کہ پانی کا گلاس رکھتا ہوں, شب قدر ہوگی تو یہ سوکھ جائے گا, اور ہوتا یہ تھا کہ ہر رات پانی سوکھ جاتا تھا. پھر خواب میں بشارت ہوئی, کہیں سے ندا آئی کہ تو نے اتنی عبادت کی ہماری, ایسی نیت کے ساتھ, اور تہیہ کیا شب قدر کو تلاش کروں گا, تو اے ہمارے نیک بندے, ہم نے تیرے لیے ہر رات کو شب قدر کا ثواب تجھے عطا کر. تو یہ بہرحال اللہ کے ولیوں کے طریقے ہیں. کچھ نے کہا کہ اس رات کو موسم جو ہے وہ برابر ہوتا ہے, معتدل ہوتا ہے, سمجھ لیں شب قدر ہے. کچھ نے کہا کہ اس رات کو کتا آپ کو بھونکتا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا. کچھ نے کچھ کہا. یہ مختلف قسم کی حکمتیں, تدابیر, ترکیبیں بتائی گئی ہیں, لیکن مختصر یہ کہ تلاش تو کرنا ہے, لیکن عبادت کرنا نہیں چھوڑنا. عبادت کرتے رہیں. آج 27ویں شب ہے رات کو, تو آج ہماری 4تھی طاق رات ہے. آج بھی یہ سوچ کر کریں کہ یقیناً ہوگی. 29ویں کو بھی یہی سوچ کے کریں. 29ویں میں ملال بھی ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, دل مغموم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک جا رہا ہے, تو اس کی کیفیت زیادہ رونے والی اور رقت والی ہوتی ہے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کسی ایک خاص بیماری کے بارے میں کہ اس بیماری کے نہ ہونے کے لیے ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں حکیم صاحب, خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. ارے بہت شکر, ماشاء اللہ, ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں. اور حکیم ہو اور ہمیں بتائیں کہ چہرے کے لیے کیا کرنا چاہیے, بالوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, دانتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو خود یقیناً اس کا خیال بھی رکھتے ہوں گے. اچھا, آج ہم ذکر کر رہے ہیں بھول جانے کی بیماری. سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو بھول جانا ہے, یہ عادت ہے یا بیماری ہے؟ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں رٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگ اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے اور صرف جو ہے وہ باتوں باتوں میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ سے کام لیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنے ذہن نشیں کر لیتے ہیں تاکہ انہیں یاد رہے. تو یہ ایک وجوہات بھی ہوتی ہیں جو عادت والوں لوگوں کی, اور ایک ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن لینا, ہر چیز اپنے اوپر ہیوی کر دینا, باتیں سوچنا, دماغ چلنا. ان سے پھر یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں پھر بھول جانے کی شکایت ہو جاتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے. ہاں, یہ بات کرتے کرتے بھول جائیں گے, کیا میں کہاں پہ تھا, میں کیا کہہ رہا تھا, ارے ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے, اچھا ہاں, تو آگے کی کہانی ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, 2 گھنٹے سے ہم ساتھ ہیں, اس کا نام ماجد ہے, اس کا نام یاسر ہے, اس کا نام عمران ہے, اس کا نام بات کرتے ہوئے آپ کیا ہے, ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا, اتنی دیر سے تو نام لیے جا رہے تھے, اچانک ہی بھول گئے. تو یہ بھی عادت ہے, بیماری؟ نہیں, یہ ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں نام بھول جاتے ہیں. بعض لوگ تو کچھ اپنے نمبرز وغیرہ دیتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, پہلے تو ایسے یاد رہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نماز میں بہت سے لوگ رکعتیں بھول جاتے ہیں.
کہ میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں 2 پڑھی وہ ہیں. بعض اوقات کیونکہ اس میں شرعی مسئلہ بھی ہے کہ شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا دوبارہ کر لو, آپ نے ایسا کہیں آپ نے کلی نہیں کی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وسوسے میں نہ پڑو, آگے بڑھو. لیکن اگر کسی کو بیماری ہی ہے یا کسی میں عادت ہے بھولنے کی تو وہ اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہے نا, اسے تو پھر یاد رکھنا ہے. تو کیا وضو میں چیزیں بھول جانا, نماز میں چیزیں بھول جانا یہ عادت ہو سکتی ہے, بیماری ہو سکتی ہے؟ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, دوسرا انزائٹی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہاں, ٹینشن بار بار اپنی جو جس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. شاید میں نے بیچ میں لفظ چھوڑ دیا, میں نے صحیح نہیں پڑھا, پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک بیماری میں آ جاتی ہے. اور جن کو بھی یہ انزائٹی, ڈپریشن اس ٹائپ کی بھی پرابلم رہتی ہو اور بات کرتے کرتے بھول جاتے ہو, ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں, اپنے گھر پہ بنائیے اور استعمال کیجیے, انشاءاللہ مشکل میں آسان کیجیے. آپ نے لینا ہے 4 مغز. 4 مغز میں ہوتے ہیں مغز تربوز, مغز خربوزہ, مغز کدو اور مغز کھیرا. آپ اگر دکاندار کو کہیں گے نا 4 مغز دے دو تو وہ ایک ہی مغز تربوز کا اٹھا کے دے دے گا, کہے گا یہی 4 مغز ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ چاروں مغز الگ الگ 25-25 گرام کر کے لے لیں, آپ کے پاس تقریباً یہ 100 گرام ہو جائے اور کافی دن چل جائے گا. تو آپ نے 25-25 گرام یہ چاروں مغز لینے, کدو, تربوز, خربوزہ اور کھیرا, ان چاروں کے مغز نکلے ہوئے ملیں گے آپ کو. 25-25 گرام لیں, ان کو ملا لیں گے تو یہ 100 گرام بن جائیں گے. اور اس کے اندر جو ہے آپ نے ڈالنا ہے مغز بنولا, یہ کپاس کے بیجوں کا مغز ہوتا ہے. صحیح, مغز بنولا یہ آپ 50 گرام اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہاتھ سے بنانا ہوگا, یہ مشین میں ڈالو گے چپک جائے گی, یہ تیل والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو کچل لو, پھر اس کی 1 چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ 1 گلاس دودھ میں ملا کے لے لو. دودھ موافق نہیں آتا تو پانی کے ساتھ لے لو, ایک ٹائم روزانہ. اس سے اور بینیفٹس یہ ہوں گے کہ آپ کی بے خوابی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی. دوسرا, آپ کے ذہن میں جو وسوسے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. گردن کے پیچھے جگہ کھینچی ہوئی ہوتی ہے اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں, فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں, یا چیزیں بھول جاتے ہیں, باتیں کرتے کرتے بھول جاتے ہیں, یہ سب صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو بھول جانے والی بیماری ہے یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے کہ ان کو ہوم ورک وغیرہ کروائیں تو بہت مشکل ہوتی ہے, بعض بچے بہت تیز ہوتے ہیں اور بعض میں یہ بیماری ہوتی ہے یا عادت ہوتی ہے, اس کا کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کو باہر کی چیزیں کوشش کریں نہ دیں. یہ چپس وغیرہ, یہ چیزیں جو باہر سے لے کر آ رہے ہیں اور سافٹ ڈرنک وغیرہ ہوتی ہیں, یہ چیزیں اوائڈ کروائیں. کوشش کریں تازہ پھل جو آتے ہیں وہ آپ دیں بچوں کو. اور ایک بیج ملیں گے مغز دھنیا, دھنیا کے اندر کا مغز ہوتا ہے, یہ 50 گرام اور 50 گرام مصری, ان دونوں کو ملا لیں, پاؤڈر بنا لیں. آدھی چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ کسی بھی وقت دے دیں, صبح میں دے دیں یا رات میں دے دیں. اچھا, دھنیا میں بھی مغز ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں اندر ایک دال کی طرح مغز ہوتا ہے. تربوز خربوز میں بھی مغز ہوتا ہے, کدو میں بھی مغز ہوتا ہے, کھیرے میں بھی مغز ہوتا ہے, اور دھنیا میں بھی نہیں ہوتا تو لگتا ہے انسان میں نہیں ہے, انسان میں نہیں, باقی سب میں مغز ہے. تو ان دونوں کو ملا کے نا مغز دھنیا 50 گرام اور مصری 50 گرام ملا کے پاؤڈر بنا لیں, ایک ٹائم روزانہ دیں. آپ یقین کریں 1 مہینہ آپ دے دیں, پپو پاس ہو جائے گا. اچھا, دوبارہ بتا دیں پپو کے لیے. پپو کے لیے مغز دھنیا 50 گرام اور مصری 50 گرام, ان کو ملا کے پاؤڈر بنا لیں. ایک آدھی چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ. اچھا, چاہے صبح میں دیں, رات میں دیں, کھانے سے پہلے دیں, بعد میں دیں, کوئی حرج نہیں ہے, کسی بھی ٹائم ایک ٹائم روزانہ دیں. صحیح. اب دیکھیے, یہ 6-7 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچوں کو دے سکتے. اچھا, ایک عام آدمی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کیا علامات اس کو ظاہر ہوں خود اپنے تئیں, لگتا ہے میں آج کل بھولنے لگا ہوں, ایسی کون سی علامات ہوں؟ دیکھیں, اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کو سستی کاہلی رہنے لگ جاتی ہے, دوسرا وہ لوگوں سے میل جول میں تھوڑی سی کمی لے آتا ہے, اور دماغ اپنے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک علامات آ جاتی ہیں انزائٹی ڈپریشن کی. پھر اس کے بعد یہ بھولنے, کیونکہ دماغ سے آپ زیادہ کام لے رہے ہیں, آپ سو جاتے ہیں دماغ جاگ رہا ہے, وہ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں نے کوئی خواب دیکھا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں. خواب بھی بھول گئے. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ اب آج 40 سال کے 35 سال کا ایک بندہ جس کی شادی ہو گئی, 2 بچے ہیں, اچھا خاصا کام کاج ہے اور پکی عمر میں آ گیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, اس کو بھولنے کی بیماری نہ ہو تو وہ احتیاط کیا کرے؟ دیکھیں, احتیاط یہ کرے کہ چچڑاپن کو اوائڈ کرے, کیونکہ 40 کے بعد چچڑاپن بھی آ جاتا ہے, اور باتیں سوچنا, پھر بچوں کی فکر کرنا, بچے کہاں جا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, باہر لوگوں میں کس طرح ہے, یہ چیزیں بھی انسان کو خراب کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کیجئے, اور کوئی بھی بات ذہن میں آئے, آپ کھڑے ہوں, پاؤں ایسے زمین پہ یوں کریں 2 بار, پھر اس کے بعد کہیں کہ میرے پاؤں زمین پہ, میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے, میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کا. آج چونکہ ہمیں دعا کے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے, انشاءاللہ تھوڑا سا سیگمنٹ, ہم نے سارے سیگمنٹ تھوڑے شارٹ کیے ہیں
کیونکہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے. رات کو ویسے تو ہر شب قدر لیلۃ القدر 27 کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہا گیا, تو انشاءاللہ افطار میں بھی ہم خصوصی دعا کریں گے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف اسد بناتے ہیں روزانہ مزیدار ڈشز, اور آج بنانے جا رہے ہیں بنانا بریڈ اور بٹر ایگ سینڈوچ. سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ وعلیکم السلام. بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں آج. الحمدللہ, بس میں نے سوچا کہ جو ہے بریڈ ہم نے بنانی ہے تو اس کو ہم پہلے ذرا اوون کو آن کر دیں. اچھا, یہاں پر بنانا بریڈ عموماً آپ لوگ نے کھائی بھی ہوگی, دیکھی بھی ہوگی, سنی بھی ہے. اس کو میں بنانا بریڈ کی جگہ اس کو میں کیا کر رہا ہوں, کنورٹ کر رہا ہوں کپ کیکس میں. اس کا ریزن کیا ہے, آپ بنانا بریڈ بنانا چاہیں بنانا بریڈ بنا لیں, میں اس کو کپ کیک میں ریزن یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پورا دکھا دیں آپ کو بنا ہوا, تو اس کو ہم کیونکہ ذرا جلدی ہو جائے گا, تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ انگریڈینٹس دیکھ لیجئے. بنانا بریڈ کے لیے سب سے پہلے تو بنانا ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس گلے ہوئے کیلے ہوں اتنا اچھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ لاتے ہیں کیلے تو 3-4 دنوں بعد وہ کالے, چھلکا کالا ہو جاتا ہے اور اندر سے تھوڑے گل, تو وہ گلے ہوئے بیسٹ ہیں بنانا بریڈ کے لیے. لیکن جب آپ فریش منگاتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کے ملتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے انڈے, ٹھیک ہے, انڈوں کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے آئل, یا پھر آپ اس میں بٹر ڈال سکتے ہیں. اس کے ساتھ بیکنگ پاؤڈر یوز کریں گے. اس کے بعد ہم یوز کریں گے براؤن شوگر, ٹھیک ہے, شکر جس کو ہم کہتے ہیں گڑ کی چینی, براؤن شوگر. اس کے ساتھ ہمیں چاہیے, یہاں پر میرے پاس موجود ہے میدا. سمپل سی ریسپی ہے, اور اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جو ہے ہم انڈے لے لیں گے, ٹھیک ہے, اور 2 عدد انڈوں کو ہم نے بیٹ کرنا شروع کرنا ہے. انڈے توڑنے کا طریقہ, ٹھیک ہے جی, تو 2 عدد انڈوں کو ہم نے بیٹ کرنا ہے, اور اینیکس کی ہمارے پاس یہاں بیٹر موجود ہے. میں پکڑ لوں اس کو ایک نہیں, میں اس کو, اچھا جی, انڈوں کو آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل اچھے سے فلفی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ فلفی ہو جائے گا تاکہ پھول جائیں گے جیسے کہتے ہیں نا, تو یہ ذرا اچھا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کی جتنے انڈے فلفی ہوں گے آپ کی بریڈ اتنی اچھی سافٹ بنے گی. اس کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے جناب براؤن شوگر جو میرے پاس یہاں موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم براؤن شوگر اس میں ایڈ کر دیں گے. براؤن شوگر کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل. اچھا, اب آئل جو ہے آپ اس میں میجرمنٹ کر کے ڈالیے گا. میرے پاس مجھے تھوڑا آپ کہنے کے اندازہ ہے تو میں اس میں ڈال رہا ہوں. آپ کو اس میں چاہیے تقریباً ½ کپ کے قریب آئل. ½ کپ ڈالتے ہیں اس میں؟ جی, براؤن شوگر ڈالتے ہیں. بیسکلی براؤن شوگر یہ گڑ کی چینی, یہ اس کا مین آپ کہہ لیں کہ انگریڈینٹ ہے. اور اس میں, اچھا, اس میں سے میں ہم نکال لیتا ہوں ہمارے پاس ونیلا ایسنس, یہ رہا. سیک کا اب ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ونیلا ایسنس, بہت ہی لائٹ ہم ڈالیں گے, لائک تقریباً ½ ٹی اسپون کے قریب. سیک کا شکریہ. بالکل, اور یہ آپ جیسے کل پوچھ رہے تھے تو یہ ایسنس یہ بہت لائٹ کم ڈلتے ہیں اور بہت چلتے ہیں, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو آتی ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسنس نہیں ڈالتے تو پھر انڈوں کی جو اسمیل ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, براؤن شوگر, انڈا, براؤن شوگر, ایسنس, اور اس کے ساتھ ہم نے لے لیا اس میں آئل. ٹھیک ہے, آئل یا پھر بناناس. جی, بناناس جو ہیں ان کو ہم نے ایک وہ والا, ہم مجھے یہ پیالہ یہ والا دے دیجیے گا. اس کو آپ کو میں آپ کو تھوڑا کام دیتا ہوں میں, تو جب تک شبیر بھائی کو ہم بزی کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کو ہم اوون میں رکھ دیں گے بیک ہونے کے لیے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سمپل آپ کہہ لیں گے سینڈوچز جو ہر بفے میں کسی بھی ریسٹورینٹ میں آپ جائیں, ایگ بٹر ایگ سینڈوچز ہوتے ہیں, یا اس میں چکن بھی ڈال دی جاتی ہے, تو وہ سینڈوچ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بہت سمپل طریقے سے وہ آرام سے بن جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں لے رہا ہوں تقریباً بنانا, ٹھیک ہے, اور 6
آلموسٹ لگ بھگ 6 ہم نے بنانا لیے. اب اس کو آپ نے نا اس کو ذرا سا ایسے میش کرنا. بس ٹھیک. آپ اس کو ذرا سا پیسٹ بنا دیں, میش کر دیں. تو میں نے شبیر بھائی کو کر دیا بزی, لگا دیا کام پہ بھائی بغیر اور دیاری کے. اب ہم کیا کریں گے یہاں پر, اب ہمیں اس میں یوز کرنا ہے یہاں پر بیکنگ پاؤڈر ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میدا. ٹھیک ہے, میدا جو ہے وہ ہم ڈالیں گے تقریباً 2 کپ کے قریب. تو میں اس میں دوسرا والا میجرنگ کپ لے لیتا ہوں تاکہ آرام سے ہم اس کو ڈال دیں. دیکھنے والے دیکھ لیں, کچھ کام ہمیں بھی آتا ہے. اچھا, اب یہاں پر میرے پاس میجرنگ کپ ہے, تو یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں 2 کپ میدا. ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح سے لیول کر کے آپ نے ڈال دیں گے. یہ 1 کپ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دوسرا کپ. چلیں, تو یہ آرام سے آپ کی بریڈ جو ہے آپ نے بنانی ہے. اچھا, بریڈ جیسے میں نے بتایا کہ میں اس کو کپ کیک میں کنورٹ کر رہا ہوں. آپ بریڈ میں ڈالنا چاہیں, بریڈ بنانا چاہیں بریڈ بنا لیں. ٹھیک ہے, 2 کپ ہم نے یہ میدا ڈال دیا ہے. اس کے ساتھ اب ہم لے لیں گے 2 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ جب آپ بیکنگ کرتے ہیں تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ہر چیز کو پراپر میجرمنٹ کر کے ڈالیں. ٹھیک ہے, اب میرا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ ہمیں آئیڈیا ہے, تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اتنا بہت زیادہ پراپر آپ کہہ لیں کہ میں اس کو نہیں کر رہا تھا, لیکن آپ کو اس لیے بتا دیا ہے تمام چیزیں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز گڑبڑ نہ ہو. جب آپ بنائیں تو وہ بالکل پرفیکٹ بنے. اچھا جی, یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کلیئر بھی کرتے جائیے گا تاکہ سارا کا سارا جو مکسچر ہے ہمارا وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں آپ, اور دیکھیں آپ, شبیر بھائی پورے رمضان اتنا بزی نہیں تھے جتنا آج ہو گیا. اور پورا رمضان بغیر دیاری کا کام کیا, اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, سعادت کے لیے بھی کچھ کام کیا جاتا ہے. نہیں, لیکن یہ ہے کہ ثواب کے لیے بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پرسنلی بہت مزہ آیا شبیر بھائی کے ساتھ کام کر کے. اور پرسنلی کیا ہوتا ہے کہ جو کوکنگ شو ہے نا, اس میں میری جیسے کوشش ہوتی ہے کہ کام کی باتیں زیادہ ہوں, ادھر ادھر کی باتیں ہم زیادہ نہ کریں. تو وہ اسی لیے شبیر بھائی بھی جو ہے ان کا بھی فوکس ذرا اسی پہ تھا, اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا بہت موقع شکریہ. تو اسد بھائی بہت ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ, اور یہ کم وقت میں زیادہ کام, یہ کمال میں نے دیکھا. بالکل, اصل میں اس میں یہی ہے ٹائم مینجمنٹ. اور ریسٹورینٹس میں بھی اب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ریسٹورینٹ میں کر رہے ہوتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ دیکھیں کیلے ہم نے اس کو میش کر لیا, اور یہ اب ہم جا رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیلے ڈال دیے. ساری چیزیں اب ہم نے مکس کر دی ہیں اپنے بریڈ میں, اور اس کو ہم مکس کریں گے. اچھا, اب مکس جب آپ نے کرنا ہے تو اسپیڈ نمبر 1 پر رکھ کے کرنا ہے. اس کو آپ نے اسپیڈ تیز نہیں کرنی. چلیے, یہ ہمارے پاس بیٹر ہو گیا تیار. اور اب ہم اس بیٹر کو ایڈ کرتے ہیں اپنے سانچوں میں. ٹھیک ہے, مولڈ میں ہم ڈالتے ہیں, اور مولڈ میں میں نے یہ پیپر لائن لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں. اور یہاں پر ہم فلیم آن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب ہم 2 عدد انڈے جو ہے نا ہم نے ہاف بوائل کرنے ہیں, تو اس کو بھی ہم ہاف بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ساتھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ جب تک ہم وہاں سے فری ہوں تو یہ بھی ہمارا کام ہو جائے. یہ انڈے ابل رہے ہیں, انڈے ابل رہے ہیں کہ یہ سینڈوچ بننا ہے. بالکل. اچھا, انڈوں کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں ہاف بوائل ایگ چاہیے. مطلب اس کو بالکل ہم نے پکا ہوا نہیں چاہیے. اور اس کو جسٹ ہم بس اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے, اور اوپر سے ہلکا سا چھلکا توڑ کے, اور اندر سے اس کا ہاف بوائل کی کیا وجہ, اس کو ہم نے میش کرنا ہوتا ہے مکھن کے ساتھ. اچھا, تو تھوڑا سا اسٹیکی ہو رہا ہے. بالکل, تو ہمیں تھوڑا سا ہی ہاف بوائل چاہیے ہوتا ہے. اگر فل بوائل ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر, پھر وہ میش کرنا پڑے گا اس کو, تھوڑا سا کام آپ کا بڑھ جائے گا. یہ ہے آسان والا کام. صبح بچے اسکول جا رہے ہیں, جلدی جلدی بنا لو. بالکل. شام کو بھوک لگ رہی ہے, جلدی جلدی بنا لو. کسی کو سیٹ کرنا ہو تو چائے پہ پلا کے سیٹ کر دو. اور یہ وہ ہے کہ جو ہر بوفے پہ آپ کو ملتے ہیں, کیونکہ یہ سافٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار. آپ کہہ لیں کہ یہ ملتے ہیں ہر جگہ آلموسٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بس ہمارے پاس یہ ریڈی ہو رہا ہے. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, جب تک ہمارے پاس
انڈے ریڈی ہو رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں بٹر لے لیتے ہیں. اچھا بٹر جو ہے آپ کو جو ہے اس کی ریسپی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً آپ کہہ لیں کہ 250 گرامس کے قریب آپ بٹر لیں گے. ٹھیک ہے، 250 گرام کے قریب آپ بٹر کا یہ لے لیں گے بٹر، اور اس کے ساتھ ہی آپ لے لیں گے انڈے 2 عدد. ٹھیک ہے، اور 2 عدد انڈوں کو بس ہم نے اس کو بوائل ہلکا سا ڈن کرنا ہے، اور یہ آلموسٹ ہمارے پاس ڈن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نکالتے ہیں، ٹھنڈا کیسے کرتے پتہ ہیں. چلتا ہے ڈن ہو گئے؟ یہ بس ہاف بوائل کے لیے ہے کہ نارمل انڈا جو ہے نا وہ تقریباً 4-5 منٹ لیتا ہے، تو یہ آپ 2 منٹ ہمارے پاس ہو گئے ہیں. اور اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا کچا ہی چاہیے، زیادہ ہمیں اس کو پکا ہوا نہیں چاہیے. واہ. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں. اور اب جو ہے جی اس کو اچھا اب کیونکہ میرے پاس ذرا ٹائم کم شارٹ ہے تو میں کیا کروں گا، اب اس کو ذرا جلدی سے چھیلوں گا. لیکن جب آپ نے بنائیں گے تو آپ کیا کیجئے گا، آپ اس کو ذرا آرام سے ٹھنڈا ہونے دیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا، اب میں اس کو اوپر سے ہاف بوائل ہم نے کیا ہے، اس کو جسٹ ہم اوپر سے بریک کرتے ہیں. اور اس کا ایسے دیکھیں یہ ہمارے پاس بالکل ابھی یہ کچا ہے نا، تو یہ ہمیں بالکل پرفیکٹ ہے. ہاں بس تھوڑا سا ہم نے اس کو گیپ اس میں بنا لینا ہے تاکہ یہ ہم چمچی کی مدد سے پھر اس کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپر سے چھیل لیا ہے. بس میک شیور کیجیے گا کہ اس میں کوئی چھوٹے پیسز جو ہیں آپ کے چھلکے کے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پھر منہ میں آئیں گے سینڈوچز میں تو وہ پھر چیز خراب ہو جاتی ہے. بس اس کو آپ نے اس طرح سے ہمیں یلو پارٹ نکالنا ہے، سارا پورا انڈا نکال. اچھا مطلب وائٹ پارٹ بھی نکالنا جی ہے؟ جی جی یہ دیکھیں اب میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. اچھا یہ چکر ہے، یہ دیکھیں یہ ہاف بوائل ایگ. اور یہ ہاف بوائل ایگ جو ہے جیسے بچوں کا یا بڑوں کا گلا خراب ہے، کھانسی ہے، اس میں ہم یہ ہاف بوائل ایگ دیتے ہیں. اور یہ کیونکہ گرم گرم پھر اس طرح سے آپ اس کو کھاتے ہیں. اب یہ کام جو ہے بہت گرم ہے، آپ لوگ احتیاط سے کیجیے گا. تھوڑا سا اس کو ذرا سا سیٹل ہونے دیجیے گا، کیونکہ اگر زیادہ یہ سیٹل ہو گیا مطلب زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہاف بوائل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے بالکل اچھے سے نکال لیا. اب اسی طرح سے ہم دوسرا نکال لیتے ہیں. اب اس میں یہ تھوڑا سا باقی ہے، یہ بھی ہم نکال. وہاں چھوڑنا نہیں ہے کوئی، پورا خون نچوڑ لو. چلیں بس اس میں مین چیز جو ہے احتیاط وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو اس کا جو چھلکا ہے وہ آپ نے خاص طور پہ احتیاط لازم ہے. بالکل احتیاط لازم. اچھا جی، اور اب جو ہے اس کو بھی ہم ذرا سا بریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو. تو آپ نے دیکھا بہت سمپل ریسپی ہے، صرف انڈا ہے، مکھن ہے، اور اس میں ہم یوز کر رہے ہیں کالی مرچ اچھا اور نمک، بس اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہے یا کوئی گیسٹ آ گئے ہیں تو انڈے تو گھر میں ہوتے ہی ہیں، اور بریڈ بھی ہوتی ہے کیونکہ صبح بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ہر گھر میں ہی بریڈ آتی ہے. تو آپ نے فٹافٹ سے یہ بنا کے جتنی دیر میں آپ کی آپ کہہ لیں کہ چائے آپ رکھیں گے، جتنی دیر میں چائے آپ کی تیار ہوگی اتنی ہی دیر میں آپ کے یہ سینڈوچز بھی تیار ہو جائیں گے. اور پھر اس کی جب آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے نا اس طرح کی اسنیکس ٹائپ کی چیز کی، پھر تو آپ کے لیے بایاں ہاتھ کا کمال ہے. بالکل چیزیں پڑی ہوں جلدی جلدی بنا لیں، یہ زیادہ بہتر ہوا ہے. جی یہ تھوڑا سا اب یہ آپ کہہ لیں کہ ذرا سیٹل ہو گیا، ٹھنڈا بھی ہو گیا. چلیں جی اس کو ہم نے باہر آ جائیے، باہر آ جائیے. باہر آ نہیں رہا. چلیے آ گئے. ہاں بس یہ آپ نے خیال میں کرنا لگاؤ، ہے صفائی میں، تاکہ یہ ضروری ہے افطار میں کھانا ہے ہم نے. ہاں. ٹھیک ہے. اور پھر بہت آپ کہہ لیں کہ عجیب سا لگتا ہے وہ پھر منہ سے نکالنا. جی یہاں ہے، یہ رہا، یہ ہم نے نکال لیں گے. ایک یہ نہیں ہے، اس کام پہ لگا دیا ہمیں. دیکھنے کتنی محنت کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے. چلیے کیلے کو سیٹ کرو، اور ہے اب اس کو بھی سیٹ کرو. چلیں جی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک ہیں ایک ایک ٹنکے کو نہیں چھوڑے. ہاں اچھا اب یہاں پہ اس کو ہم نے بٹر کے ساتھ، اچھا بٹر جو ہے وہ آپ کا روم ٹیمپریچر پہ سافٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابلا ہوا انڈا وہ بھی ہاف فرائی اور اس کے ساتھ مکھن، بہت ہی مزیدار آپ کا فلیور آتا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اکارڈنگ یور فلیور آپ ڈالیے گا، سالٹ اکارڈنگ یور فلیور، بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے. ٹھیک ہے،
اور اچھا اب یہاں میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنلی اگر آپ نے تو ٹریول کیا موو کیا ہے تو وہاں پہ بریک فاسٹ وغیرہ جب آپ جاتے ہیں کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈے میں وہ وہاں نمک نہیں ڈلتا, کسی بھی آملیٹ یا اس میں انڈے میں نمک یوز نہیں ہوتا, خالی مرچ ہوتی ہے, کیونکہ وہ یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انڈے میں اگر نمک آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا اپنا جو انڈے کا فلیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں تو خیر نمک کے بغیر زندگی نہیں ہے ہمیں اچھا اب یہاں پر ہمیں بریڈ لے لیں گے اور بریڈ کے اوپر ہم یہ لگائیں گے. اچھا پہلے کاٹ لیجئے بعد میں کاٹ لیجئے, اب وہ آپ کی چوائس ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ہر طرف لگائیں گے اور پھر بعد میں ہم اس کے کنارے کٹ کر لیں گے. تو آپ نے دیکھا کتنا سمپل ہے, یہ بہت ہی آسان سینڈوچز ہیں, ان کو بنائیے. اور پر اس میں ابلے ہوئے انڈے کی جو اپنی نیچرل اسمیل اور ٹیسٹ ہے وہ دونوں آپ کو نظر آئے گا, بالکل, کیونکہ یہ ہاف فرائی ہے تو آپ کو ہلکا سا اس کا جو اس ٹیسٹ کو پسند کرتے ہیں ان کو بہت مزہ آئے گا. بالکل, اور اسی لیے یہ سمپل ہی بہت مزے کا لگتا ہے. چلیں جی اس کو اب ہم کٹ کر دیتے ہیں نائف سے, بلکہ سے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب نارملی اگر آپ گھر میں اپنے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بہت سارے لوگ نہیں کاٹتے, وہ آپ کی چوائس ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی گیسٹ کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں, کسی دعوت میں رکھنا چاہ رہے ہیں, پارٹی میں رکھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس کو فنش کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کے ایجز, کیونکہ ایجز جو ہے وہ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ بائٹ کرتے ہیں تو وہ پھر صحیح طرح بائٹ نہیں ہوتے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کٹ کر لیجیے. اب اس کو آپ نے اچھا یہ ایسے ہی کرتے ہیں یا یوں بھی کر جاتے ہیں؟ ٹرائنگل, میں ٹرائنگل بھی کاٹ دوں گا, میں ان کو کینوپیز اسٹائل میں کٹ کر رہا ہوں. کینوپیز, ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے لائک 1 بائٹ, تو 1 بائٹ کے اس میں نے کیا. اب آپ اس کو چاہیں تو ٹرائنگل میں بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ کو ایزی لگے وہ آپ اس طرح سے اس کو سرو کر سکتے ہیں. اور ہم اپنا ذرا کپ کیک بھی دیکھیں ہمارے پاس ماشاء اللہ پھول رہے ہیں. لائٹ جلا دیں, ہاں جی لائٹ جلا دیں, ٹچ کر دیں جی ہاں. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بہترین سے ہمارے پاس کپ کیکس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری سینڈوچز جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں ریڈی. اور اس کے بعد ہم کچھ تھوڑے سے اور بناتے ہیں. اور اب اس کو جیسے میں نے کہا شروع میں آپ جو ہے ہم اس کو نہیں کاٹتے, اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ اس کی فنیشنگ کے لیے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہیں بھی کاٹنا چاہیں تو آپ نہ کاٹیں. اچھا بالکل, جب کنارے کاٹ دیتے ہیں نا پہلے, کہ جب اسپریڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آؤٹ بیلنس ہو جاتا ہے, بالکل وہ فنیشنگ نہیں آتی. چلیں یہ ایک اور ہمارے پاس یوں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بس ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے, خیر ہم تو کاٹ دیتے ہیں اس کو, اگر آپ نے پھر یہ دیکھیے گا کہ بریڈ کا جو ایجز ہیں وہ ایک جیسے ایک طرف ملیں, کیونکہ وہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایجز صحیح نہیں ملتے تو وہ پھر آپ کا جو بریڈ ہے وہ بیلنس نہیں آتا. چلیں جی اس کو بھی ہم نے بند کیا, اور اس کو بھی ہم کاٹتے ہیں. اچھا اس کو ہم ٹرائنگل کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم نے اسکوئر کاٹا ہے, اس کو ہم ٹرائنگل میں کاٹ دیتے ہیں تاکہ دونوں ویریشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں. واہ, چلیے جی اب اس کو ہم نے 40 منٹ میں دونوں چیزیں بن جائیں گی انشاءاللہ. بس یہ تو ہمارے پاس بن گئے ہیں, اور کپ کیک بھی ہمارے پاس آلموسٹ ڈن ہیں. اور آج کی جو دونوں ریسیپیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ پارٹ ٹائم آپ اس کو کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ریفریشمنٹ کے لیے. مہمان آ گئے, انٹرٹینمنٹ, بچوں کو بھوک لگ گئی, خود بھوکے ہو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, گھر آ کے فریج کھول رہے ہیں, سر مار رہے ہیں دیواروں میں, کچھ مل جائے کھانے کو, تو تھوڑی محنت کریں, خود بنا لیں. بالکل, اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ یہ خود دیکھیں کہ آپ فٹافٹ صرف انڈا بوائل کرنا تو سب کو ہی آتا ہے, اور بس آپ نے انڈا ہی بوائل کرنا ہے, اس کے بعد مکھن میں اس کو مکس کرنا ہے اور ریڈی کرنا ہے. اچھا آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی وہ دھنیا ڈال دیتے ہیں اور یوں کر کے کوئی چیز وہ اسپریڈ کر دیتے جی جی وہ بس وہ اس میں پریزنٹیشن کے لیے اس کو ہم کرتے ہیں. اچھا اب میں ذرا کپ کیک کی طرف دیکھتا ہوں. آئیے, جو ہم نے بنانا کپ کیکس آپ کے لیے بنائے ہیں, اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے پاس ڈن ہے یا نہیں ہے. اور یہ بالکل ڈن ہے, چھری ہمارے پاس صاف آئی ہے, اٹس مین کہ یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. اور
ان کو اب ہم نکال لیں. چھری کا صاف ہونا بتا رہا ہے کہ صحیح ہے. جی اس میں اگر کوئی تھوڑا سا پارٹیکلس لگے رہ جاتے اس کا مطلب اس کا مطلب تھا کہ وہ تھوڑے ابھی کچے ہیں. یہ ہمارے پاس بنانا کیا بریڈ بات، یہ ہٹا کیک آ گئے. جی ذرا گرم ہے دیکھیں. ہفتہ صفائی، چلیے یہ لمحہ ہو گیا. صفائی، اور اس کے لمحہ بعد صفائی. کپ کیکس بھی ہم سرو کر دیتے ہیں. مصروف زندگی. چلیے ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس کپ کیکس ہو گئے تیار. اور اب کیا اس بات. کو میں آپ کو ایک کٹ کر کے بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کی اسی طرح براؤن کیک بھی ایسے ہی بنتے ہوں گے؟ بالکل. بس اس میں آپ نے جیسے ہم نے براؤن شوگر ڈالی ہے، آپ نارمل شوگر ڈالیں اور اس نارمل شوگر کے ساتھ چاکلیٹ آپ وغیرہ. نے چاکلیٹ چپس ڈالنا چاہیں، کشمش ڈالنا چاہیں، بادام یا کوئی بھی چیز ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خوشبو آ رہی ہے اسے بنانے کی. چلیں جی یہ ہمارے پاس ہو گئے تیار. اور اگر آپ کے پاس پیپر لائنر نہیں ہے یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بنا لیجئے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میں ایک آپ کو ذرا سا اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ کہ اس کی سافٹنس دیکھ لیں کہ یہ کتنے سافٹ ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل سافٹ ہیں. یہ کتنے کے ملتے اور ہیں یہ بیکری پر؟ بیکری میں یہ ملتا ہے آج 70 کل میرے خیال میں. نہیں یہ ایک کپ کیک میرے خیال میں آج کل 25 یا 28 روپے کا ہے. نارمل بیکری پہ. ہے نارمل. اور گھر میں آپ بناتے ہیں تو یہ اور تقریباً ششکے والی بیکریوں پہ 100 روپے. نہیں اس میں تو 180 سے اوپر. ششکے والے سمجھ گئے نا. اور گھر میں آپ نے بنایا ہے تو گھر میں آپ کو یہ پڑے گا 8 روپے کا. 8 روپے. یعنی جتنے کا درجن پڑے گا ششکے والے میں وہاں ایک بھی نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. کیا بات. چلیے جی. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ آج کی ریسپیز ہو گئی ہیں کمپلیٹ. بہت خوب. اور اب جو ہے آپ سے ریکیپ جلدی جلدی اچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ ریسپی کارڈ بھی آپ دیکھ لیجئے. اور سب سے پہلے ہم نے بنائی ہے بنانا بریڈ. اور بنانا بریڈ کو ہم نے شیپ دی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. صرف ہم نے اس کو بنا دیا ہے کپ کیکس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، 2 عدد انڈوں کو آپ نے اچھے سے پھینٹنا ہے. اور 2 عدد انڈوں کو پھینٹنے کے بعد اس میں آپ ڈال دیں گے براؤن شوگر. ٹھیک ہے. براؤن شوگر ڈالنے کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے آئل. ٹھیک ہے. آئل ڈال دیجئے، مکھن ڈال دیجئے، جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہے وہ ڈال دیجئے. اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے ونیلا ایسنس. ٹھیک ہے. ونیلا ایسنس آپ لکھ لیجئے آدھی چائے کی چمچ سیگ کا. اور اس کے بعد ہم نے اس میں تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کیا. کیلے ہم نے لے لیے تھے 6 عدد اور اس کو اپنے اچھے سے میش کیا. میش کر کے وہ کیلے بھی آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بس اس کو کیا کرنا ہے، مکس کرنا ہے اور سانچوں میں ڈال کے اور اس کو بیک کرنا ہے. 180 ٹیمپریچر پر آپ اس کو بیک کریں گے اور یہ تقریباً 18 سے 20 منٹ میں یہ آپ کے تیار ہو کے باہر آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد سینڈوچز ہم نے بنائے ہیں. اس کے لیے ہم نے لے لیا 250 گرامس آپ لے لیں بٹر یا مارجرین جو بھی آپ لے لیجئے. 2 عدد انڈوں کو آپ نے بس جسٹ 2 سے 3 منٹ سے بھی کم آپ نے بوائل کرنا ہے تاکہ وہ ہاف بوائل کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کو چھیل کے انڈا آپ نکال لیجئے. اس میں نمک اور کالی مرچ مکس کیجئے. مکھن کے ساتھ انڈا، نمک اور کالی مرچ 4 چیزیں مکس کریں. بریڈ پہ لگائیں، کٹ کریں اور اس کو انجوائے کریں. اور اس کے بعد ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ربكما تكذبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان میں رات کو چوتھی طاق رات ہوگی. 2025 رمضان المبارک کی چوتھی طاق رات ہوگی. اور مبصرین نے، مفسرین نے، محدثین نے، مؤلفین نے جو اپنی کتابوں میں لکھا کہ 27ویں شب جو ہے اس میں شب قدر کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اب شب قدر کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص آج کی رات 2 رکعت نفل پڑھے گا تو ہزاروں نوافل کا اسے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ اپنے رب کے آگے آج ایک مرتبہ گر گرائے گا
تو گویا 1000 مہینوں سے گڑ گڑا رہا ہے. آج ایک مرتبہ مغفرت طلب کرے گا تو گویا 1000 مہینوں سے عبادت کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. اتنی عظیم رات ہے آج کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس رات کو ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم کسی پہاڑ پہ نازل فرماتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسی تجلیات ہیں قرآن پاک کی. لیکن یہ کمال، یہ معجزہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. آج کی رات اپنے رب کو منانا ہے، نظروں کو جھکانا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنی ہے، بلکہ اپنے ایک ایک گناہ کو جو زندگی میں ہم نے کیے اسے یاد کرنا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے یہ گناہ کیا، فلاں موقع پہ میں نے یہ جھوٹ بولا، فلاں موقع پر میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، فلاں موقع پر میں نے کاروبار لین دین میں بددیانتی کی، فلاں موقع پر میں نے اس طرح سے اے اللہ تجھے ناراض کیا. آج کی رات میں تیرے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، نظروں کو جھکا رہا ہوں، آج تو مجھے معاف کر دے. تو کہا گیا کہ ویسے تو روزانہ، ہر رات، پورا سال، ہر بار آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آج کی رات اس طرح سے کرنا گویا ایسا ہے کہ آپ 1000 مہینوں سے یہی گفتگو، یہی بات، یہی کلام، یہی دعا اپنے رب سے کر رہے ہیں. یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے گڑ گڑائے. رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے توبہ کا طلبگار رہے. رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے دعائیں مانگتا رہے. رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنے آنسو بہ جائیں جیسے مکھی کا منہ یا اس کا سر ہوتا ہے تو اس شخص کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. رب کے خوف سے، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کا اور اس سے بہنے والے آنسو کا یہ کمال بتایا گیا ہے. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں تھے. سرکار نے فرمایا اے عمر تم جنت میں جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم خوف خدا میں اس طرح سے روتے، اتنی کثرت سے رویا کرتے کہ آپ کے رخسار پر نشان پڑ گئے تھے. یہ فاروق اعظم کا رونا ہے، یہ فاروق اعظم کا خوف خدا میں رونا ہے جن کے لیے سرکار نے فرمایا عمر تم جنت میں جاؤ گے. آج ہم اور آپ چند نیکیاں کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارا مقدر بن گئی. یہ حسن ظن تو ضرور ہے، لیکن اپنے اعمال پر آج ہمیں نظر دوڑانی ہے کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل جائے. آج کی رات نوافل کی کثرت، قرآن پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، توبہ کے لیے جو الفاظ آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے. اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے. نہ جانے آج کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اپنے تصور میں لائیے کہ ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. اپنے تصور میں لائیے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا. اپنے تصور میں لائیے کہ سامنے موت کا فرشتہ ہے. اپنے تصور میں لائیے کہ آج ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اپنے تصور میں لائیے کہ آج ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. اب اگر ہم 2 رکعت نماز اور توبہ کے لیے وقت مانگے تو وقت نہیں ملے گا. آج وہ وقت آ گیا جس کے لیے بزرگ بار بار سمجھاتے تھے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو سب فنا ہو جائے گا. آج وہ وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں بار بار سنتے تھے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر ایک ساتھ بھی نہ ملے گی. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. آج روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا. اے اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے لیے موت کا فرشتہ موت کا پروانہ جاری کر کے آتا ہے، وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، وہ شراب خانے میں ہوتے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ
جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم کوئی نیکی کر رہے ہوں. اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے ہو. اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم حالت نماز میں ہو. اے اللہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہم تیرے محبوب کی نعتیں پڑھ رہے ہو. اے اللہ جب موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آئے تو ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہو. آج موت کا فرشتہ آ گیا، اہل خانہ کو اطلاع مل گئی، وہ رو تو رہے ہیں لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے اسے غسل دو اور جلدی جلدی دفنا دو. ہائے میری زندگی، کل کی میٹنگز کا کیا ہوگا، میری شاپنگ کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، مجھے سفر کرنا تھا، مجھے شادیوں میں جانا تھا، مجھے نئے کپڑے سلانے تھے، سارے ارمان ختم ہو گئے. دل جو دھڑک رہا تھا وہ ٹک ٹک کی سوئی آج رک گئی. اب رشتہ دار بھی کہتے ہیں جنازہ کب ہے، تدفین کب ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے. وہ دوست جو کہتے تھے تیرے بنا ہم کہیں نہیں جائیں گے، تیرے بغیر کوئی تقریب نہیں ہوگی، آج وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. مجھے چھوڑ کے سب جا رہے ہیں. کلمہ پاک کلمہ شہادت کی آواز آ رہی ہے، میں جنازے کے اندر ہوں، سفید کپڑے میں آج لپٹا ہوا ہوں. یہی وہ جسم ہے نا جس پہ اچھے کپڑے پہننے کے لیے شاپنگ سینٹر جایا کرتا تھا. آج وہی کپڑا ہے، سفید کپڑا، کچھ نہیں لگا، نہ اچھے بٹن ہے نہ اچھی کڑھائی، سادہ کپڑا. مجھے آج جنازے میں لٹا دیا گیا، اب مجھے قبرستان لے جایا گیا ہے. آج ان بابا قصاتوں میں تصور میں لائیے کہ آپ کے دوست، آپ کے احباب، حتیٰ کہ آپ کے والد اور بھائی، ہم سب کے رشتہ دار ہمیں قبر میں اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کوئی عالی شان محل نہیں ہے، یہ مٹی کا ایک گھڑا ہے جس میں مجھے چھوڑ کے سب چلے جائیں گے. میں چیختا رہوں گا، اندھیری قبر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھ پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے، میں روک نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا. میرے دوست، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے آگے پیچھے گھومنے والے، چکر لگانے والے میرے محبین آج مجھ پہ مٹی ڈال کر جانے لگے ہیں. اے اللہ، قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے قبر اس طرح سے دبوچتی ہے کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اے اللہ، قبر کی پہلی رات ہم پہ آسانی فرما. اے اللہ، قبر کی پہلی رات آسانی فرما. اندھیری قبر میں اللہ آسانی فرما. اے اللہ، میں قبر اندھیری میں جب گھبراؤں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈک ہو جائے. فرشتے آئیں گے تو سنا ہے ان کی ہیبت بہت ہوگی. یہاں دنیا میں کوئی افسر ہمیں سختی سے بلا لے، بٹھا لے، کھڑا کر دے تو ہم ڈر جاتے ہیں. اے اللہ، ان فرشتوں کی ہیبت ہوگی کہ اٹھ، اپنا حساب دے. سنا ہے اس وقت مردہ دہل جائے گا اور پھر جب اپنا حساب دے گا تو پھر خدا نہ خواستہ عذاب کی باری آئے گی. صرف نماز چھوڑنے پر
ایک نماز چھوڑنے پر کئی ہزار سال تک سانپ اور بچھو ڈسیں گے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی مچھر، کوئی چھوٹا سا کیڑا ہمیں کاٹ لے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، کوئی سوئی چبو دے تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے یہ مجھے کھائیں گے۔ جو میں نے کام کیے، غلط کام کیے، آج ان کی سزا مل رہی ہے۔ آج مجھے بچانے کوئی نہیں آ رہا۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ جب قبر میں دیدار مصطفیٰ کیا جائے، جب قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ پر نور چہرہ دکھایا جائے، اے اللہ ہمیں طاقت دے، توفیق دے۔ جب قبر میں اتار کر میرے رشتہ دار چلے جائیں گے، وہ شفیق باپ جو میرے ہر دکھ میں میرا ساتھی ہوتا تھا، وہ میرا بھائی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد سب بھول جائیں گے کہ ہوا کرتا تھا۔ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اے اللہ پھر منزل آئے گی حشر کی۔ بتایا جاتا ہے حشر میں ایسی گرمی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پاؤں ایسے جلیں گے اس کی زمین کی گرمی سے کہ ذہن، دماغ، بھیجا یہ ابلتا ہوگا۔ ایسی گرمی ہوگی، دنیا میں ہم 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہماری گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں ہمیں سایہ مصطفیٰ عطا فرما۔ اے اللہ جب گرمی محشر میں ہمارے بدن بھڑکیں، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے دامن کی ہوا مل جائے، کی گرمی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جنت و دوزخ کا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو سنا ہے جو تنہائی میں ہم نے غلط کام کیے ہوں گے، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ جو تنہائی میں ہم نے گناہ کیے ہوں گے ہم اس کو پڑھیں گے، وہ بھی سن رہی ہوں گی۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھ دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی عیب پوشی فرما، آخرت میں بھی عیب پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ سنا ہے دوزخ کی آگ بہت شدید ہے، دوزخ کی آگ بہت شدید ہے، دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ شدید ہے۔ اے اللہ گرم برتن ہم ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آگ کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے تو تیرے محبوب نے فرمایا وہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی ہوں۔ اے اللہ ہمیں دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرا انصاف نہیں مانگتے کیونکہ انصاف ہوا تو ہم مر جائیں گے، ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چن چن کر اپنے عاشقوں کی شفاعت کر رہے ہوں، ان سب دوزخیوں کو نکال کر جنت میں لے جا رہے ہوں، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کرے اس میں میرا نام آ جائے۔ اے اللہ ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں کے حال برے ہیں، ہمارے گھروں کے حال برے ہیں، فحاشی عام ہے، بےہودگی عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی و زنا ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں پر رحم فرما۔
ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے، اچھل کود، میوزک، اے اللہ ان سب سے نجات دے دے۔ اے اللہ ڈکیتیوں سے بچا۔ اے اللہ چوریاں عام ہیں، چوریوں سے بچا۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں پاس کر دے۔ اے اللہ جن کے رزق میں، روزی میں برکت نہیں ہو رہی اس میں برکت ہو جائے۔ اے اللہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ ماہ رمضان کو ہم سے خوش ہو کے رخصت ہو۔ اے اللہ ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے رخصت ہو۔ اے ماہ رمضان ہم سے ناراض نہ ہونا۔ الوداع الوداع، اے ماہ رمضان الوداع۔ کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ مکہ و مدینہ کی بار بار زیارت فرما۔ اے اللہ مکہ و مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جن بچوں کے پاس جاب نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، ان کو برسر روزگار کر دے۔ اے اللہ جو بچیاں مختلف دفاتر میں کام کرتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ عطا فرما۔ اے اللہ لینے والا ہاتھ نہ دینا۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مجاہد بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اے ٹی ایم سے نکلتے ہیں اپنی تنخواہ لے کر تو چور ڈکیت وہ تنخواہ لے کر چلے جاتے ہیں، ڈاکو موبائل چھین لیتے ہیں، جن کے پاس واحد سہارا موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ بھی چھین کے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ رسول اللہ کے امتیوں کے مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈمپروں کی، ٹراروں کی، ٹرکوں کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اے اللہ رسول اللہ کے امتیوں کی جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گھر سے نکلتا ہے نوجوان تو ماں دعا کرتی ہے ماں حفاظت واپس آ جائے، وہ آیت الکرسی پڑھتی ہے، ماں ڈرتی ہے واپس کیسے آئے گا۔ اے اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے ناچ گانوں کی نہیں درود و سلام کی آوازیں آئیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے کر دے کہ اس پہ فلموں ڈراموں کی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی آوازیں آئیں۔ اے اللہ شب قدر، لیلۃ القدر، تاک راتوں اور رمضان مبارک کی برکت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج شب قدر پہ گفتگو ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور تلاش کرنے کے حوالے سے جو جستجو میں رکھا گیا اس کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر بہت بابرکت رات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے لیلۃ القدر کے مقام اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر جو ہے کیا ہے، افضل ہے، برابر نہیں افضل ہے 1000 راتوں سے۔ 1000 راتوں کو اگر آپ انسانی زندگی کے اوپر اگر تقسیم اگر کر دیں تقریباً 83 سال بن جاتے ہیں، یعنی پورے انسان کی ایک عمر۔
تو 83 سال اگر ایک آدمی عبادات بجا لائے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز اگر کر لیں، لیکن ایک دوسرا آدمی جو ہے صرف لیلۃ القدر میں اگر یہ عبادت بجا لائے، اس کے اعمال کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو لیلۃ القدر کی فضیلت یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نزول قرآن کریم کی وجہ سے، چونکہ کتاب ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. البتہ ان تمام انسانوں میں سے ہدایت حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو دلوں کے اندر تقوی رکھتے ہیں. اور اس لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا، اس کو واضح نہیں فرمایا، روایات کے اندر بھی نشاندہی نہیں فرمایا کہ فلان رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اس کے حوالے سے روایات کے اندر اس کا سبب جو ہے جو بیان کیا گیا نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان تمام طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی خاطر جاگیں اور عبادت کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. لیکن اگر ایک رات معین ہو تو ظاہر باقی راتوں میں انسان سو جائیں گے اور اسی رات صرف جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری بندگی کرے، عبادت بجا لائے، جو اعمال شب قدر کے حوالے سے ہیں ان کو بجا لائیں. تو اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں ایک روایت آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے روایت اہل بیت سے ہم تک پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اسے معلوم ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لیلۃ القدر ہے، یعنی اس رات کا اپنا مقام. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کلام بھی فرماتے تھے. فرمایا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرا قرب حاصل کروں، تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا، میرا قرب اسے حاصل ہوگا کہ جو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، بیدار رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، میں تیری رحمت کا خواہاں ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، میری رحمت اسے ملے گی جو لیلۃ القدر میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں اور اس کی اجازت نامہ چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، پل صراط سے وہ شخص آسانی کے ساتھ گزر سکے گا جو شب قدر جو ہے وہ کیا ہے صدقہ دے دے، کسی غریب فقیر کو صدقہ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں جنت الفردوس میں جو تیری جانب سے نعمتیں ہیں، درختیں ہیں، میوجات ہیں، ان سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، ان نعمتوں تک وہ شخص پہنچ سکتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر تسبیح پڑھ لے، تو اسے وہ نعمتیں ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ جہنم سے نجات اسے حاصل ہوگی کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر استغفار کرے، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوشحال ہو. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، میری خوشنودی اسے حاصل ہوگی کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان جنت تک بھی پہنچاتا ہے.